ایک سنڈریلا کی کہانی، ان شہزادہ اور زمرد کا جوتا۔ ایک زمانے میں سنہری ریت کے درمیان ایک گہما گھم شہر میں کرن نام کی ایک مہربان لڑکی رہتی تھی۔ جوانی میں ہی یتیم ہو جانے کے بعد کرن اپنے سوتیلی ماں بیگم جان اور دو سوتیلی بہنوں زارا اور پری کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بیگم جان، جو کہ سردیوں کے ریگستان کے دل کی طرح سرد دل تھی، کرن سے ایک بیٹی سے زیادہ ایک نوکرانی کی طرح سلوک کرتی تھی۔ کرن دن سے رات تک بے تحاشا کام کرتی، جبکہ زارا اور پری خود کو سنوارتیں اور گھمنڈ میں پڑا کرتیں، بڑے بڑے جشن اور خوبصورت شہزادوں کے خواب دیکھتے۔ ایک دن آگ کی طرح خبر پھیلی کہ خوبصورت شہزادہ عزیز ایک شاندار عید میلہ منعقد کر رہا ہے، جس میں شہر کی تمام لڑکیوں کو پورا چاند کے نیچے جشن منانے اور رقص کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ زارا اور پری خوشی سے بے قابو تھیں، ان کی آنکھیں توقع سے چمک رہی تھیں۔ لیکن کرن بیگم جان نے اس کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ تم اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں اور گرد آلود ہاتھوں کے ساتھ ایک شاہی جشن میں کوئی مقام نہیں رکھتی، اس نے غضبناک ہو کر کہا۔ کرن کا دل ڈوب گیا، آنسو بھرے نینوں میں تڑپتی خواہش کا شعلہ بجھ گیا۔ اچانک ایک نرم آواز خاموشی توڑ گئی۔ ایک چمچماتی زمرد رنگت کا طوطا کھڑکی سے اندر گھس آیا، اس کی چونچ میں چاندی کا ایک نازک جوتا تھا۔ وہ آہستگی سے کرن کے کندھے پر لگا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ کرن ہکا بکا رہ گئی، اس چمچماتی جوتے کو دیکھ کر مسحور ہو گئی، جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ طوطا نے گولہایا، اس کی آواز ہوا کہ گھنٹیوں کی طرح میٹھی تھی، عید کی پری کا ایک تحفہ ہے۔ اسے میلے میں پہنو اور تمہاری قسمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی طوطا غائب ہو گیا۔ کرن حیرت میں سانس روکے ہوئے کھڑی رہ گئی۔ کرن کے سینے میں امید جاگ اٹھی۔ بیگم جان کی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ٹیونسٹے ہوتے ہوئے شام کے اندھیرے میں باہر نکل گئی، جادوئی جوتا اپنی جیب میں چھپا لیا۔ جیسے ہی وہ میلے میں پہنچی، اس کے سامنے ایک چمچماتی منظرنامہ کھل گیا۔ پریوں کی لائٹس آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں، موسیقی ہوا کی طرح گھوم رہی تھی، اور فضا خوشی کی قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ کرن جوش اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اپنے دل کو ہتھکننے نہ دیتی جھرمٹ میں گھس گئی۔ اس کے پاؤں میں زمرد کا جوتا چمک رہا تھا۔ شہزادہ عزیز اس اسرار انگیز لڑکی سے مسحور ہو کر رقص کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی وہ چاندنی کے نیچے گھومتے رہے، ان کی نظریں ملیں اور ان کے درمیان ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ باتوں میں کھو گئے۔ کرن کی ذہانت اور مہربانی ہر لمحے کے ساتھ شہزادے کو اپنی طرف مائل کرتی رہی۔ اچانک گھڑی نے 12 بجائے۔ کرن پری کی وارننگ کو یاد کرتے ہوئے جھک کر سلام کیا اور بھاگ گئی، صرف ایک چمچماتی جوتا پیچھے گئی۔ شہزادہ عزیز نے دل ٹوٹ جانے کے ساتھ جوتا دیکھا اور وعدہ کیا کہ وہ جادوئی جوتی کی مالکن اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا جس نے عید کے چاند کے نیچے اس کا دل چوری کر لیا تھا۔ اگلے دن شہزادے نے ایک بڑی تلاش کا اعلان کیا۔ شہر کی تمام لڑکیوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس میں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھا۔ آخر میں کرن پہنچی، اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے زمرد کا جوتا پہنا تو وہ خواب کی طرح بیٹھ گیا، جادوئی بندھن کو مکمل کر دیا۔ بیگم جان اور اس کی بیٹیاں حیرت سے دیکھتی رہیں کہ کرن کو محل میں لے جایا گیا، ایک نوکرانی کے طور پر نہیں بلکہ شہزادے کی دلہن کے طور پر۔ کرن کی مہربانی اور جرأت نے نہ صرف شہزادے کا دل جیت لیا بلکہ اس کا ہمیشہ خوش رہنا بھی یقینی بنایا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سخت سے سخت سردیوں کے درمیان بھی عید کا جادو سب سے خوبصورت بہار میں کھل سکتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، مہربانی اور دلجمی سے کوشش کرو، جیسے عید کے بعد بہار آتی ہے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنے کا بٹن دبا دیں۔